موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو کہنے لگے یا اللہ پیٹ میں درد ہے کوئی دوائی بتا، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب تو لیے جاتے ہیں، نبیوں نے بھی اختیار کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پبری جس کو نیازبو کہتے ہیں، عربی میں اس کو ریحان کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ریحان کے پتے توڑو اور اسے اچھی طرح گھوٹ کر اس کو پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ کیا تو ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ درد ہوا تو اللہ سے تو پوچھا نہیں، ان کو پہلے پوچھو یار، وہ جا کے گھوٹ پیس کے جو پیا تو درد اور بڑھ گیا۔ کہنے گے یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ تو درد بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، تو نے کیا سمجھا بھائی پبری میں شفا ہے، ریحان میں شفا، میں نے پہلے رکھ دیا اب نہیں رکھی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام۔ بیماری ہلکی ہو تو بھی شافی اللہ، بیماری ناممکن ہو تو بھی شافی اللہ، موت کو لوٹا دے زندگی کی طرف تو بھی شافی اللہ۔ ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، ان کو غسل دے کے کفن دے کر جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بتاؤ، تو جنازے سے پہلے ان کی ماں آ گئی اور پاؤں کی طرف بیٹھ کر کہنے لگی میرے مولا میں نے تو تیرے شوق میں کلمہ پڑھا، تیری محبت میں گھر چھوڑا، یہ جو تو نے بچہ اٹھا لیا سارا قبیلہ کہے گا دیکھا نئے دین کا مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا بیٹھی، یا اللہ مجھے اپنے قبیلے کے آگے شرمندگی سے بچا لے۔ یہ الفاظ اس کے پورے ہوئے ہی تھے کہ بیٹا کفن ہٹا کے اٹھ کے بیٹھ گیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ زندہ رہا۔ زندگی کو موت میں بدلنا، موت کو زندگی میں بدلنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی سائنس، آپ کی میڈیکل تو نہیں مان سکتی کہ ڈنڈا سانپ بن جائے، پر اللہ نے کہا القھا ڈالو، فالقاھا ڈالا فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ بل کھاتا پھنکارتا سانپ بنا۔ آپ کی کیمسٹری کا تقاضا یہ ہے کہ آگ میں گوشت ڈالا جائے تو جل جائے، اللہ نے ساری دنیا کی کیمسٹری کو فیل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے ڈھیر پر بٹھا کر دکھایا کہ کیمسٹری نہیں، اللہ کا ارادہ سب کچھ ہے۔ اللہ نے سارے باٹنی کے علم کو فیل کیا، آگ میں درخت کا کیا نا، میرا روزہ ہے میں نے بات نہیں کرنی۔ فأتت به قومها تحمله، وہ آئیں بچے کو اٹھا کر اور شور مچا یا مریم لقد جئت شيئا فريا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء ما كانت امك بغيا، ارے مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا بھائی ایسا نہ تیرا باپ ایسا، یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، کہ میرا روزہ ہے بچے سے بات کرو۔ سنو اللہ کے رحم و کرم کو، ہم جھوٹ بھی بولیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سچ بھی بولتے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ان کے بول کا بھی روزہ، کھانے کا بھی روزہ، آپ کے صرف کھانے کا روزہ ہے۔ تو ان کا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور بچے سے کون بات کرے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ میرے اللہ نے قرآن میں یہ واقعات سنا کر ہمیں بتایا ہے کہ کائنات بحر بر کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے وہ اپنے محبوب کے حوالے کی ہے خزانوں کی چابیاں۔ اے میرے محبوب تیرے پیچھے جو چلے گا جنت میں پہنچے گا، تیرے پیچھے جو چلے گا بلندیوں تک پہنچے گا، تیرے پیچھے جو چلے گا عزت تک پہنچے گا، تیرے پیچھے جو چلے گا وہ جہنم سے بچے گا، جنت کی چابی لائے، دوزخ کا تالا لائے۔ عزت دیوانہ کر دیتی ہے اور اس کے پیچھے چلا دیتی ہے۔ پائے سگبو سید مجنو خلق پرسد اینچے سود، کتے کے پاؤں چومے مجنو نے، لوگوں نے کہا دیوانے کتا، اور اس کے بھی پاؤں، تجھے کیا ہو گیا؟ ناپاک کے پاؤں چومتا تجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا این سگے در کوے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ پڑا ہی ہوگا، میں اس لیے چومتا ہوں۔ ہاں اس نے اپنی محبت کا غلط استعمال کر لیا۔ میں یوں کہہ رہا ہوں اپنی محبت کو اللہ رسول پہ لگا دو۔ اور مجھے آپ کی برادری ایک ڈاکٹر خاتون کا فون آیا، میں نے زندگی میں ایسی بات کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ سے بھی نہیں سنی، اللہ کی قسم، فیصلہ باد کی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ماں باپ بھی، خاوند بھی ڈاکٹر ہے، خود بھی ڈاکٹر ہیں، تو ہمارے اہلیہ وغیرہ انہیں سے علاج وغیرہ کے سلسلے میں رابطہ رکھتی ہیں، تو مجھ سے کہنے لگی مولوی صاحب جیسے جیسے میری زندگی بڑھ رہی ہے میری خوشی بڑھ رہی ہے کہ اس کی چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ کہ وہ ٹھیک ہیں، کہ بس پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، پر مجھے آنکھوں سے دیکھنے دو ورنہ مجھے چین نہ آئے گا۔ اور پھر اور آگے بھاگی تو آگے سے آپ آ رہے تھے، آپ کے سامنے بیٹھ گئی زمین پر، آپ کے کرتے کے دامن کو یہاں سے پکڑا، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ ہیں تو کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں ہے۔
تو میرے عزیزو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جس پاک زندگی کو لے کر آئے وہ زندگی اپنی زندگی بناؤ، وہ نہیں ٹلتی نہیں، وہ بدلتی نہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ نے کسی نبی کی قرآن نے قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین۔ اللہ نے کسی کی رسالت پہ قسم نہیں کھائی، آپ کی رسالت پہ قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں کھائی، آپ کی صفائی پر قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آپ کو پاگل کہا گیا، اللہ نے قسم اٹھائی۔ آپ کو شاعر کہا گیا، میں نے حزال سے کہا کاش تو اسے میرے پاس نہ لاتا اور اس پر تو اپنی ستاری کی چادر ڈال دیتا اور تو اسے وہی توبہ کرا لیتا، میرے پاس کیوں لایا تھا؟ جو ایسے جرموں پہ پردہ ڈالتا ہو اس کی امت نے نیکوں کو پکڑ پکڑ کے اچھالنا شروع کیا ہوا ہے، پکڑیاں اچھال رہے ہیں۔ یہ اخبار والے کیا کر رہے ہیں؟ اخبار والوں کو چھوڑو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زبانیں کیا کر رہی ہیں؟ تو میرے عزیزو میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دھن رے دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ اپنی کمیاں دیکھو، اوروں کی اچھائیاں دیکھو، عزت پاؤ گے۔ اللہ کی قسم جو اوروں کی کمیاں دیکھتا ہے فوراً اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ شرابی جواری گرتے گرتے گرتا ہے، اور یہ نیک آدمی اوروں کی کمیاں دیکھ کر نفرت کے جذبے پرورش کرنے والا اپنے دل میں فوراً گرتا ہے، فوراً گرتا ہے۔ تو اللہ تعریف کر رہا، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى۔ تو ہم محبت خان مسجد سے ایک گاؤں میں جا رہے تھے، تو ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو فقیر آ گیا پٹھان، خدائے دا پارا خدائے دا پارا کرتے کرتے نا گاڑی کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا، خدائے دا پارا خدائے دا پارا۔ اس کا مطلب تھا کوئی چلو 4 آنے دیتے ہیں، یہ گاڑی میں روپیہ دے دیں گے۔ تو اس نے جیب سے میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے کے نوٹ، اس نے ایک لوٹ نکال کے اس کو دیا۔ تو وہ ایسے یہ کاغذ ہے تو خدائے دا پارا خدائے دا پارا، تو اس کے ہاتھ میں آیا خدائے دا پارا خدائے، اس نے دیکھا نا 100 کہتا خا خا خا، اور جو بھاگا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس نے۔ اور میں نے کہا تمہیں پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ کہا نہیں، میں نے کہا اس لیے بھاگا ہے کہ یہ سمجھا کہ غلطی سے 100 روپے دے دے کہیں واپس نہ لے لے، اس لیے بھاگا جا۔ میں نے کہا میاں مہربانی کر ہمارے غریبوں کو خراب نہ کر، ہم تو چوانی دے کر ٹرکا دو، تو 100 دے گا تو ہمارا بیڑا غرق ہے، تو مہربانی کر جہاں دینا مجھ سے پوچھا کر۔ یہ ہے فا کا مطلب۔ اس کی کھوپڑی گھوم گئی، اس نے سارے دن میں 100 کمانا تھا، 1984 کی بتا رہا ہوں، تو اس کو صبح صبح 100 مل گیا تو اس کے تو ہوا میں اڑ گیا ہو۔ فترضى میرے محبوب تجھے اتنا دینا ہے کہ تجھے خود نہیں پتا۔ تو یہ دونوں جہان کی عزتوں کا راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، اس پہ آ جاؤ۔ عرب کے بد رسول اللہ افنا مالی افنا شبابی واکل مالی وتفرق اہلی ونفرت له بطنی۔ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا، ماں باپ میرے مر گئے، پیسہ میرا ختم، اس بڑھاپے میں مجھے اور کون شادی کرے گا؟ ماں باپ نہیں کہ جن کے گھر بیٹھ جاؤں، تو میں کس کے سہارے بیٹھوں؟ تو آپ نے دیکھا وہ تو مانتی نہیں ہے، تو آپ چپ ہو گئے اور اپنا سر جھکا لیا۔ ام عائشہ کنگھی کر رہی ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں توجہ کر رہے، کہنے گے اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں، آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب سے بات کرتی۔ انہیں وہی آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ہاتھ اٹھائے، اللہم ان لی منہ صبیۃ صغار، میرے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاعوا وان ضممتہم الیہ فضاعوا، میرے مولا میں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور خامد کے پاس رکھوں جس سے طلاق ہو گئی تو وہ بوڑھا، تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ اور دیکھ رہے ہو اللہ کو پابند کر رہی ہے، فیصلہ میرے خلاف نہ کرنا، میرے حق میں فیصلہ کرنا، جو کرنا ہے میرے حق میں کرنا ہے یا اللہ۔ اور یہ کہہ کر رونا شروع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا
کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے. چہرہ بدل جاتا تھا تو انہوں نے خولہ کو کہا خولہ چپ چپ چپ. تو اللہ نے خولہ کی عزت کو بڑھانے کے لیے قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ 5 لفظ اس کے لیے اتارے کہ میں نے سنا خولہ کی بات، وہ آپ سے اقرار کروا رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے، پھر آپ نے سنا نہیں، اس نے مجھے سنایا تو میں نے سن لیا، میں نے اس طلاق کو ختم کر دیا. یہ 3 جرمانے ہیں: طلاق ختم، بیوی حلال، غلام آزاد کرے نہیں تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلائے یا 60 روزے رکھے، بیوی حلال. تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں کو یہاں تک پہنچایا کہ ان کے لیے قرآن اترنے لگ گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام چلنے لگ گئے. کوئی سیف اللہ نہیں آیا، اسی امت اسی نبی کے غلاموں میں سیف اللہ بنے، اور کوئی کسی عورت کا نکاح آسمانوں پہ نہیں پڑا گیا. اسی امت میں حضرت زینب کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھا ہے. اور نکاح ایجاب قبول گواہ، اس کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ 2 گواہ ہوں، ایجاب ہو قبول ہو، اس کے بعد جا کر نکاح ہوتا ہے. یہ کیسا نکاح ہو رہا ہے آسمانوں سے؟ نہ گواہ، نہ ایجاب، نہ قبول، نہ مہر، اور اوپر سے خبر آ رہی ہے ایجاب و قبول. ہمارے دوست ہے میر خان، اس کے نوکر کا نکاح ہونے لگا تو مول صاحب پوچھا ہاں بھائی فلانے نے دی تیرے نکاح دے دیتے ہیں قبول کی تھی؟ اس کا سائیں کہ میں سارے دی صلاح ہوئے. اس کا سارے دی صلاح. تو ایک رومی سردار نے کہا میں غلام بناؤں گا، پکڑ لیا. ایک دن کہنے لگا تو عیسائی ہو جائے نا تو تجھے اپنی جاگیر بھی دوں گا، بیٹی نکاح میں دوں گا. کہنے لگے سارا جگ بھی دے دو تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اب وہ تو شروع سے بے غیرت، دین ہی غیرت سکھاتا ہے. دین نہ ہو تو غیرت نام کی چیزیں بازار میں بک جایا کرتی ہیں. اس نے اپنی بیٹی سے کہا میں تمہیں خلوت دیتا ہوں، اس سے منہ کالا کرواؤ، یہ پھر جب عورت کے چکر میں آئے گا تو سارے کام کرے گا، شراب پیے گا سارے کام کرے گا. 3 دن 3 رات، میں آپ کو نبی والی معاشرت بتا رہا ہوں. آپ لوگ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، 3 دن 3 رات وہ لڑکی حبیب بن عمیر کو دعوت دیتی رہی، ان کی نظر کا پردہ نہ اٹھ سکا. 3 دن کے بعد وہ کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو دیکھتا ہے نہ تو کھاتا ہے نہ تو. جب قیصر کی بیٹی پہنچی انطاکیہ اور اس نے بتایا کہ مسلمانوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو قیصر راز و زار و قطار رویا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، ان قریب میرے اس تخت کے بھی وہ مالک بنیں گے. وہ اس زمانے کی ایٹمی طاقت ہے، پر وہ اخلاق کی طاقت کو دیکھ کے کہنے لگا کہ اخلاق کی طاقت کو ایٹم فتح نہیں کر سکتا. اخلاق ایٹم کو فتح کرتے ہیں، ایٹم اخلاق کو فتح نہیں کرتے. یہ معاشرت ہمیں ملی تھی، یہ حیا ہمیں ملا تھا، یہ تقدس ہمیں ملا، یہ پاک دامنی ہمیں ملی، یہ ستھرائی ہمیں ملی کہ نظر کبھی خراب نہیں اٹھ رہی، کبھی ہاتھ ظلم کی طرف نہیں اٹھ رہا. وعدے کے اور تمہیں کیا بتاؤں، زوال کی بتاؤں. جب بنو امیہ کو زوال آیا تو بنو عباس غالب آ گئے تو ابراہیم صلح چھپ گیا ہے، ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں. ہاں تلاش کرو اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو. جب تجہیز تکفین ہو گئی اور دفن بھی ہو گیا، اس کے بعد آدھی رات بیت گئی تو انہوں نے دروازے پہ دستک دی. اس بچے نے دروازہ کھولا، کہا بیٹا تجھے پتہ بھی ہے تو نے کس گھر میں پناہ لی؟ کہا جی نہیں. کہا جس گھر کا چراغ گل کیا ہے اسی میں پناہ لینے آئے ہو. تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، تجھے امن دے چکا ہوں. یہ روٹی کا توشادان ہے، یہ تھیلے میں پیسے ہیں، یہاں سے بھاگ جا، باہر کہیں پکڑ گیا تو میں ذمہ دار نہیں، میری طرف سے تجھے امن ہے. یہ ایک زندگی تھی جو امت کو ملی تھی. اے ہے بھول جو گئے، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں. وسلم کا علم بتائے گا. تو میرے عزیزو ایک پوری زندگی تھی جسے ہم گنوا بیٹھے ہیں، پوری زندگی تھی جو ہاتھوں سے نکل گئی. عہد و پیمان، صدق و وفا، دیانت، پاک دامنی، پاک بازی، قصے ہی رہ گئے، کہانیاں ہی رہ گئیں. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پوری زندگی کو لے کر آئے ہیں. وہ زندگی تمہاری کتابیں بدلتی رہتی آتا ہے
کہ اس جہان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ جس کے حالات بناتا ہے اسے بگاڑتا کوئی نہیں، اور اللہ جس کے بگاڑتا ہے اس کے بنا کوئی نہیں سکتا۔ تو وہ اس کو ہمیں یہ ذہن دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، جو کچھ ہے میرا ہے، مائنڈ یور اون بزنس۔ تو کون ہے میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے والا؟ میں جو مرضی کروں، اس آنکھ سے جو مرضی دیکھوں، کسی لڑکی کو دیکھوں، ماں کو دیکھوں، تو کون ہے مجھے کہنے والا؟ ان کانوں سے قرآن سنوں یا گانا سنوں، میری اپنی مرضی۔ زبان سے گالی دوں یا دعا دوں، میری اپنی مرضی۔ ان قدموں کو مسجد کو لے چلوں یا رقص گاہوں کو لے چلوں، میری مرضی۔ اس ہاتھ سے ظلم کروں یا انصاف کروں، پیسہ جیب میں ہے جو مرضی کریں، جوانی کی طاقت ہے جہاں مرضی خرچ کریں، کان ٹھیک سنتے ہیں جو مرضی سنیں، ہمیں روکنے والا کون ہے؟ تو آج کل تو آپ لوگ وہ کہتے کہ جوتیاں چٹخانا نا، اب تو پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں، ٹکے ٹکے ڈاکٹر ملتے ہیں۔ تو اس وقت تو ڈاکٹر کا بڑا ایک مستقبل نظر آتا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی جب 3rd ایئر میں تھا، وہ ڈاکٹر ہے، اس نے یہ یہاں سے کیا تھا، باولپور سے۔ تو مجھ سے ایک دن کہنے لگا مجھے تیرے مستقبل کا بڑا فکر ہے، تیرا کیا بنے گا ہے؟ تو میں نے کہا میری فکر نہ کر، ہم تو چٹائی پہ بھی سو جاتے ہیں، تم جب کو چاہیے بیڈ روم، ایئر کنڈیشن، تم اپنا فکر کرو، میرا کیا کرتے ہو؟ جب وہ پہنچا نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں ہاؤس جاب، تو ڈاکٹروں کا شروع ہو گیا زوال، نوکریاں نہیں مل رہی اور وہ کثرت ہو گئی۔ تو پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگا یار پہلے تیرے مستقبل کا فکر تھا، اب اپنا پڑ گیا ہے، کہ اب میرا کیا بنے گا؟ تو ایسا ذہن تھا میرے عزیزو۔ جب میں نے کالج چھوڑا تو مجھے اور نہیں اپنے، یعنی میرا باپ مجھے کہہ رہا ہے جس کی اتنی زمین ہے کہ میری اگلی نسل ہی ملاقات ہوئی، میں اس کو بالکل نہیں جانتا ہوں، یہ کوئی گلوکار ہے، یہ کوئی گانے والا ہے، تو مجھے کسی نے تعارف کروایا کہ ایک گلوکار آپ سے ملانا ہے، یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کا مشہور نغمہ ہے دل دل پاکستان۔ تو وہ میرے پاس آیا نا، تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کا خواب دیکھتا ہے نا، خواب وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، چاروں طرف میرے زندگی رقص کر رہی اور ہر لذت مجھے میسر ہے، لیکن میرے اندر اتنا اندھیرا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں، یہ کیوں ہے؟ دونوں نے ایک ہی، اور یہ ان دو کی بات نہیں، ہر ہے، اور اللہ کا کلام ابدی چیز ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، ازلی ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، سارے دہری دجال اسے مٹانا چاہیں نہیں مٹا سکتے۔ 1935 میں جرمنی کی گردن کافی بلند ہو چکی تھی اور وہ بہت طاقتور ہو چکا تھا، جبھی تو اس نے جنگ عظیم چھڑی، تو وہاں کے پادریوں نے اکٹھا کیا انجیل کو، ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا، ایک دوسرے سے نہیں ملتا، وہ حیران ہو گئے، کہنے کہ قرآن اکٹھا کرو، اس کا بھی یہی چکر ہوگا۔ تو 1935 میں جبکہ چھاپا خانے ہیں ہی نہیں، برائے نام 40,000 قرآن اکٹھے کیے گئے، افریقہ سے لے کر یورپ، ایشیا، جہاں جہاں مسلمان تھے 40,000 قرآن اکٹھے کیے گئے، اکثر کلمی نسخے، انہوں نے سارے قرآنوں کو ملایا، کسی ایک جگہ فرق نہ پایا، زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اترا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، میرا کوئی مددگار کوئی نہیں ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولد، میری کوئی بیوی کوئی نہیں، میرا کوئی بچہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کا ذہن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ پہلے یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ مانو سب کچھ اللہ کا ہے، لہو ما فی السماوات، آسمان اور اس میں جو کچھ اللہ کا، وما فی الارض، زمین اور اس میں جو کچھ ہے اللہ کا، وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے وہ اللہ کا، وما تحت الثرى، جو تحت الثرى میں ہے وہ اللہ کا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ کے، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی چارہ اللہ کا، فسالت اودیۃ بقدرها،